بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ غازہ میں ایک بار پھر اسرائیل نے بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک سکول کو نشانہ بنایا۔ اس حملے میں کم سے کم 30 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ یہ ہلاکتیں درجنوں دوسری ہلاکتوں کے علاوہ ہے۔ اس خبر کی تفصیل کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ غازہ میں ایک اور سکول پر اسرائیل کا حملہ، 30 فلسطینی جاں بحق۔ خان یونس میں بھی 23 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ حماس کے کمانڈ سینٹر پر حملہ کیا، اسرائیلی فوج نے کیا دعویٰ، خان یونس کے لوگوں کو تخلیے کا حکم۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے جاسوس نیٹ ورک کو بنایا نشانہ، سیریا میں امریکی اڈے پر مزاحمت کاروں کا حملہ۔ آسیان ملکوں نے کیا غازہ جنگ بندی کا مطالبہ، اسرائیل پر پابندیوں کے لیے امریکی حکومت سے 75 تنظیموں کا مطالبہ۔ پیرس اولمپکس کی رنگا رنگ تقریب، اسرائیلی حملوں میں ہلاک 400 فلسطینی ایتھلیٹس حصہ نہیں لے سکے۔ اولمپکس کی افتتاحی تقریب کو لیفٹسٹوں نے ہائی جیک کر لیا، کنگنا رناوت نے کی تنقید۔ ممتا بنرجی نے کیا نیتی آیوگ میٹنگ سے واک آؤٹ، کہا مائک بند کر دیا گیا، چندر بابو نائیڈو کو 20 منٹ بولنے دیا گیا۔ ایل او سی پر دراندازی کی کوشش ناکام، جھڑپ میں فوجی ہلاک، پاکستانی مداخلت کار بھی مارا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ غازہ میں ایک سکول پر اسرائیل کے حملے میں کم سے کم 30 فلسطینی جاں بحق ہو گئے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ غازہ کے صحت عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ یہ حملہ دیر البلح میں کیا گیا۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر کئی بے گھر خاندان جمع ہیں۔ اس حملے میں 100 سے زیادہ لوگ زخمی بھی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے حماس کے کمانڈ سینٹر پر حملہ کیا۔ غازہ کی وزارت صحت اور حماس کی میڈیا شاخ نے اس حملے کی تصدیق کی۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس سکول کا استعمال اسرائیلی سپاہیوں کے خلاف حملوں اور ہتھیار جمع کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ اسرائیل نے اس سے پہلے بھی ایسے کئی حملے کیے ہیں جن میں بے شمار لوگ مارے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دوسرے مقامات پر بھی حملے کیے۔ بریجی ریفیوجی کیمپ میں بھی ایک حملہ کیا گیا جس میں کم سے کم 5 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ اس حملے میں ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایجپٹ سرحد کے قریب رفح میں کیے گئے حملے میں 4 دوسرے ہلاک ہوئے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے 39,000 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ ڈاکٹروں کی ایک تنظیم نے کہا ہے کہ ہلاکتوں کی یہ جو تعداد ہے 39,000 کی، اس سے کہیں زیادہ لوگ مارے گئے ہیں اور کم سے کم 92,000 فلسطینی غازہ میں اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اسرائیل تقریباً 10 مہینوں سے غازہ میں حملے کر رہا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ایک امدادی ایجنسی نے کہا کہ خان یونس میں تیز لڑائی کی وجہ سے سینکڑوں فلسطینی پھنس گئے ہیں اور ریسکیو ٹیمیں متاثرہ علاقوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں۔ خان یونس میں زبردست حملہ کیا گیا جس میں کم سے کم 23 فلسطینی ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ خان یونس کے لوگوں کو تخلیے کا حکم دیا گیا ہے۔ حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ نے غازہ سٹی میں اسرائیلی سپاہیوں کو ہلاک اور زخمی کیا۔ ایک ٹیلی گرام پوسٹ میں کہا گیا کہ فلسطینی مزاحمت کاروں نے اسرائیل کی سپلائی لائن کو نقصان پہنچایا۔ غازہ کی وزارت صحت نے کہا کہ 7 اکتوبر کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 39,258 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 90,589 فلسطینی زخمی ہوئے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج نے کئی قتل عام کیے ہیں۔ ان حملوں میں 41 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور 103 زخمی ہوئے ہیں۔ اس تعداد میں دیر البلح اور خان یونس میں ہفتے کی صبح کیے گئے حملوں میں مرنے والوں کی تعداد شامل نہیں ہے۔ ہفتے کی صبح دیر البلح کے ختیجہ اسکول پر حملے میں
30 فلسطینی ہلاک ہوئے، جبکہ خان یونس گورنریٹ میں کیے گئے حملے میں 23 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ اسرائیل نے خان یونس سے فلسطینیوں کو باہر نکلنے کا حکم جاری کیا ہے، جس کے بعد افراتفری پھیل گئی۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ دہشت گردی کی کئی حرکتوں اور اینٹی ایئر کرافٹ میزائلز کی وجہ سے خان یونس کے بڑے علاقے بہت جوخم بھرے ہو گئے ہیں۔ حزب اللہ نے تازہ حملوں میں اسرائیل کے جاسوس نیٹ ورک کو نشانہ بنایا ہے۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ ہفتے کو 2 اہم مقامات پر حملے کیے گئے اور یہ دونوں فوجی مقامات ہیں، خاص طور پر جاسوسی کے آلات وہاں پر رکھے ہوئے تھے۔ حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان 7 اکتوبر کے بعد سے مسلسل لڑائی ہو رہی ہے۔ حالیہ عرصے میں یہ لڑائی تیز ہوئی ہے۔ 75 امریکی تنظیموں نے امریکی صدر جو بائیڈن اور کانگریس سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل پر فوری ہتھیاروں کی پابندی لگائی جائے۔ ان تنظیموں نے ایک بیان میں کہا کہ پائیدار جنگ بندی کا تقاضا ہے کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی روکی جائے اور نتن یاہو پر دباؤ ڈالا جائے۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ غزہ میں جو قتل عام ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، اس کے لیے امریکہ بھی ذمہ دار ہے، کیونکہ امریکہ شروع سے حماس کی فوجی مدد، سفارتی مدد اور سیاسی مدد کرتا رہا ہے۔ حماس نے جنگ بندی کے لیے 2 نئی تجویزیں قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ایجپٹ، امریکہ اور قطر کی کوششوں سے یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ امریکی کانگریس میں بنجامن نتن یاہو کی تقریر سے جنگ بندی بات چیت متاثر ہوئی ہے، جس میں انہوں نے حماس پر سخت تنقید کی ہے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں اپنی کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ اسرائیلی فوج کے دھاووں کے دوران جھڑپیں بھی ہوئیں۔ مغربی کنارے کے الگ الگ مقامات سے دھاووں کی خبریں مل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ القدس میں بھی جھڑپیں ہوئیں۔ سیریا میں مزاحمتی تنظیموں نے امریکہ کے فوجی اڈے کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ حملہ دیر الزور صوبے میں کیا گیا۔ 2 دن پہلے ہی عراق میں امریکہ کے عین الاسد ایئر بیس پر حملہ کیا گیا تھا۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ اس نے یمن میں حوثیوں کے 9 ڈرونز کو تباہ کر دیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ ایران کی مدد رکھنے والے حوثیوں کے ان ڈرونز کو یمن ساحل کے قریب تباہ کیا۔ غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد خاص طور پر نومبر سے یمن کے حوثی فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل پر حملے کر رہے تھے۔ اسرائیلی جہازوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا تھا۔ جب سے امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں حملے کیے ہیں، حوثی امریکہ اور برطانیہ کے جہازوں کو بھی اپنا جائز ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ اس وجہ سے خلیج عدن کے علاقے میں اور ریڈ سی میں جہازوں کا آنا جانا متاثر ہوا ہے۔ جاری رکھتے انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو، آسیان ملکوں نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی تنظیم کے رکن ملکوں کے فورن منسٹرز نے غزہ میں انسانی صورتحال پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ لاؤس میں ایک میٹنگ کے بعد ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے آسیان وزیروں نے سویلینز اور سویلین انفراسٹرکچر پر حملوں کی مذمت کی۔ وزیروں نے کہا کہ ضرورت مندوں تک فوری مدد پہنچانا چاہیے۔ انہوں نے تمام فریقوں سے کہا کہ وہ سویلینز کی حفاظت کریں اور عالمی انسانی قانون، انسانی حقوق پر عمل کریں۔ 2024 کے اولمپک کھیل پیرس میں شروع ہوئے، لیکن فلسطین کے 400 ایتھلیٹس ایسے تھے جو ان کھیلوں میں حصہ لیتے تھے، ایسا خواب دیکھتے تھے، لیکن وہ ان کھیلوں میں حصہ نہیں لے پائے اور انہیں اسرائیل نے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ 10 مہینے سے جاری حملوں میں وقفے سے ایسے کئی کھلاڑیوں ایتھلیٹس کو مارا گیا۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں جمعے اولمپکس کی تقریب سے پہلے فلسطین کے حق میں مظاہرے کیے گئے اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ بعض گوشوں کی طرف سے انڈیا کی رکن پارلیمنٹ اور ایکٹریس کنگنا رناوت نے اولمپکس کے بارے میں قابل اعتراض بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیفٹسٹوں نے اولمپکس کو ہائی جیک کر لیا ہے۔ انہوں نے پیرس اولمپکس کی افتتاحی تقریب پر تنقید کرتے ہوئے اسے گستاخانہ قرار دیا۔ کنگنا رناوت کسی بھی مسئلے پر اپنے خیالات کو نہ چھپانے کے لیے جانی جاتی ہیں۔ بی جے پی ایم پی نے افتتاحی تقریب پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس تقریب میں بچوں کا غلط استعمال کیا گیا اور سیکسولیٹی سے انہیں ان کے ساتھ پیش کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ افتتاحی تقریب کے دوران ایک بے لباس آدمی کو جیسس کرائسٹ کے طور پر دکھاتے ہوئے عیسائیت کا مذاق اڑایا گیا۔ اس طرح لیفٹسٹوں نے اولمپکس 2024 کو ہائی جیک کر لیا۔ یہ شرم کی بات ہے۔
जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हफ्ते की सुबह एक झड़प में एक फौजी हलाक हो गया। इसके अलावा एक पाकिस्तानी दरअंदाज को भी ढेर कर दिया गया। इस झड़प में 4 सिपाही जख्मी भी हुए। ये झड़प कुपवाड़ा जिले में हुई। एक जख्मी सिपाही की हालत नाजुक बताई गई है। फौजी ओहदेदारों ने बताया कि पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम और मिलिटेंट्स के साथ फौज की झड़प कुपवाड़ा के तरीगाम इलाके में हुई। आखिरी खबरें मिलने तक झड़प और फायरिंग का तबादला जारी था। हालिया अरसे में इस तरह के वाक़यात में इजाफा हुआ है, जिनमें इंडियन सिपाहियों की हलाकतें भी हुई हैं और कई जख्मी भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक कार खाई में गिरने से 8 लोग हलाक हो गए। इनमें 5 बच्चे शामिल हैं। तृणमूल कांग्रेस की लीडर और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में होने वाली नीति आयोग की एक मीटिंग से वॉकआउट किया और कहा कि तकरीर के दौरान उनके साथ गलत सलूक किया गया। हालांकि वो अपोजिशन की अकेली नुमाइंदा थी, लेकिन गवर्नमेंट सोर्सेस ने उनके दावे को रद्द कर दिया और कहा कि उनके बोलने का वक्त खत्म हो गया था। ममता बनर्जी ने कहा कि सिर्फ 5 मिनट बाद ही उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया, जबकि दूसरे चीफ मिनिस्टर्स को ज्यादा वक्त दिया गया। ममता बनर्जी ने मरकजी बजट 2024-25 को भी तरफदाराना करार दिया। मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी के लीडर और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को 20 मिनट बोलने दिया गया। आसाम, गोवा और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर्स ने भी 10-12 मिनट तकरीर की, लेकिन उन्हें सिर्फ 5 मिनट ही बोलने के बाद रोक दिया गया। ये फेयर नहीं है। अपोजिशन की तरफ से वो अकेली थीं। उन्होंने इसलिए मीटिंग में हिस्सा लिया था ताकि ताउन पर मबनी वफाकियत यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत किया जाए। उन्होंने बजट में दूसरी रियासतों के साथ भेदभाव पर भी सवाल उठाए। बिहार के चीफ मिनिस्टर और जेडीयू लीडर नीतीश कुमार ने नीति आयोग की मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। बिहार की नुमाइंदगी डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने की। ये मालूम नहीं हो सका कि आखिर किस वजह से नीतीश कुमार ने मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस पर तरह तरह की कयास आराइयां भी की जा रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की नवीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 हर इंडियन का ख्वाब है और उन्होंने कहा कि इस मकसद को हासिल करने में रियासतों का अहम रोल है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि ये दाह तब्दीलियों का है, मौक़ों का है, जियोपॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी का है। उन्होंने कहा कि इंडिया को इन मौक़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए और हमारी पॉलिसियों को आलमी सरमायाकारी के लिए साजगार बनाना चाहिए। ये काउंसिल नीति आयोग का सबसे बड़ा इदारा है। इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस की सिफारिशों पर गौर किया गया। पिछले साल दिसंबर में चीफ सेक्रेटरीज की यह मीटिंग हुई थी, जिसमें 12 सिफारिशें की गई थी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। गाजा में एक और स्कूल पर इसराइल का हमला, 30 फलस्तीनी जाम बहक। खान यूनुस में भी 23 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। हमास के कमांड सेंटर पर हमला किया, इस्राएली फौज ने किया दावा। खान यूनुस के लोगों को तखलिए का हुक्म। हिजबुल्लाह ने इसराइल के जासूस नेटवर्क को बनाया निशाना, सीरिया में अमरीकी अड्डे पर मुजाहिमतकारों का हमला। आसियान मुल्कों ने किया गाजा जंग बंदी का मुतालबा, इसराइल पर पाबंदियों के लिए अमरीकी हुकूमत से 75 तंजीमों का मुतालबा। पेरिस ओलंपिक्स की रंगारंग तकरीब, इसराइली हमलों में हलाक 400 फलस्तीनी एथलीट्स हिस्सा नहीं ले सके। ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब को लेफ्टिस्टों ने हाईजैक कर लिया, कंगना रनावत ने की तनकीद। ममता बनर्जी ने किया नीति आयोग मीटिंग से वॉकआउट, कहा माइक बंद कर दिया गया। चंद्रबाबू नायडू को 20 मिनट बोलने दिया गया। एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, झड़प में फौजी हलाक, पाकिस्तानी मुदाखलतकार भी मारा गया।
یہ تھی آج کی خبریں. فضول الفاظ کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.